نبوت کے 6 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے یا ان دونوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ پھر وہی کے ذریعے سے بات منکشف ہوئی کہ ابو جہل تو ایمان لانے والا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، جو بہت روبدار اور پر اثر شخص تھے، ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کی دولت سے مالا مال فرما اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرما۔ یہ تو حضرت عمر کے ایمان لانے کا حقیقی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ادھر ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرے گا اسے میری جانب سے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ عرب کے اندر 100 اونٹ بہت بڑی قیمت ہے۔ عمر بن خطاب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ابو جہل کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پوچھا کہ میں نے سنا کہ تمہاری طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جو شخص محمد بن عبداللہ کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، 100 اونٹ دو۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے چل پڑتے۔ چلتے جاتے رہتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، تو وہاں دیکھا کہ لوگ ایک بچڑے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بچڑا ذبح ہو رہا ہے، اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، بہت اونچی آواز آ رہی ہے، اے ذریعے ایک کامیاب آدمی جو فصیح زبان میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ آواز گائے کے بچڑے کے پیٹ سے مجھے ہی آ گئی۔ اس واقعے کا ذکر بخاری میں بھی ہے۔ میں جو بھی باتیں مختصر کر کے سناتا ہوں حوالے اور مدلل ہوتی ہیں، کوئی بے پر کی نہیں ہوتی۔ یہ بخاری میں یہ حصہ موجود ہے باب اسلامی عمر کے تحت۔ ان تمام تفصیلات کو سیرت مصطفیٰ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے وہ بات سننے کے بعد ان کے دل نے کہا یہ شاید بات میرے لیے ہے، پھر بھی انہوں نے اس پر توجہ دی بغیر گھوڑے پر چل پڑتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نحام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا یا عمر، اس دھوپ میں شدت کی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا اس کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی ایک بات کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہیں ان کی بات اچھی لگی تو ٹھیک، نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس میں کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، صابی ہو گئے ہو، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو، میں پہلے تمہارا ہی کام نمٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرا کام نمٹاؤ گے یا محمد بن عبداللہ کا کام نمٹاؤ گے تو ان کا خاندان تمہیں نہیں چھوڑے گا۔
پھر جب حضرت عمر بن خطاب نعیم بن عبداللہ پر شدید غصے میں آئے تو انہوں نے کہا تم محمد بن عبداللہ کی بات کر رہے ہو، پہلے جاؤ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید کی خبر لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی یہ بات سنی سیدھا اپنے بہن کے گھر گیا۔ وہاں اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے، جو ہی میری آواز سنی وہ اندر کہیں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بہنوئی سے پوچھا، سعید بن عبداللہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کے بہنوئی نے کہا، عمر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بات کسی کو اچھی لگے تو وہ اسے اپنائے تو تمہیں اس میں کیا پریشانی؟ اتنی بات سننا تھا، حضرت عمر کو غصہ آیا، پیٹنا شروع کر دیا بہنوئی کو سعید بن زید۔ بہن درمیان میں آئی تو بہن کو بھی دھکا دیا اور ان کو بھی پیٹا، یہاں تک کہ وہ بھی لہولہان ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو تھوڑا سا جب دیکھا کہ بہن کو بھی خون آ گیا ہے، تھوڑا جب سنبھلے تو بہن نے بھی کہا، خطاب کے بیٹے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں جس کے تم بیٹے ہو، میں جسے اپنا لیا ہوں دین کو اسے چھوڑنے والی نہیں۔ جب اتنی ساری بات ہوئی تو ان کو تھوڑا سا یہ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، وہ میں سنائی دے رہا تھا کچھ آوازیں۔ تو حضرت فوراً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جو چھپ گئے تھے وہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے عمر تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اللہ عمر کے ذریعے سے ایمان کو، اسلام کو تقویت عطا فرما۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے، لاؤ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا۔ پھر انہوں نے وضو یا غسل کیا، اس کے بعد قرآن کی آیتیں سورہ طٰہٰ کی پڑھنی شروع کی گئی۔ پہلے رکوع کے قریب اننی انا اللہ تک پہنچے تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کیا بہترین اور افضل کلام ہے کہ میں نے ایسا کلام نہیں سنا۔ فوراً ان کا دل بھی جو ہے متاثر ہو گیا، اور آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں سناؤں گا۔